نمبر ایک، یا تو اس کو کوئی معاش کی ضرورت ہے، معاش کی ضرورت ہے، یا کوئی جائز تفریح ہے، جائز تفریح، یا آخرت کے لیے کوئی نازلہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صحیفے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی، یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی۔ یہ جو کچھ بھی نازل ہوا یہ برحق اور سچا کلام ہے، سچا کلام ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان پر ایمان ہے، ہمیں ان پر ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، لیکن کیا یہ کچھ موجود ہے آج؟ سوال ہے، کیا ہم آج ان کو پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کسی جگہ لائبریری میں پڑھی ہو اور ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، ہم اس کو پڑھیں گے؟ کیا کرنا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہم دنیا بھر میں پھرتے ہیں، لوگ یورپ میں بھی جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں بھی پڑھی ہوتی ہیں کتابیں، کہیں لائبریری میں، کہیں کوئی بتا دیتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اگر ہم ان کتابوں کو سچا سمجھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یہ آج سوال ہوتا ہے مجھے، اگر یہ کتابیں سچی تھیں اور آپ ہم پر ایمان بھی رکھنا ضروری ہے، تو پھر کیا ہم ان کو پڑھ نہیں سکتے؟ اور پھر پڑھنے سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال آپ نے، پڑھنے سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ آج آپ تورات نہیں پڑھنا، تورات جس کو بائبل کہتے ہیں آج کے زمانے میں، بائبل آپ نے نہیں پڑھنی، آپ ایسی کوئی اور آسمانی کتابیں گھر پہ رکھ کے نہیں پڑھیں گے۔ عوام کو منع کیا جاتا ہے، علماء بطور استحاضہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد عام عوام کو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہم سے بھی کوئی پوچھتے گا اس سوال، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتابیں اللہ نے نازل کی تھی اس صحیح وحی کے ساتھ، جس طرح سے یہ نازل ہوئی تھی اس طرح سے اس وقت یہ موجود نہیں۔ یہ کتابیں جس طرح سے اللہ نے نازل کی تھی یہ اس طرح سے اس وقت موجود نہیں ہیں۔ اب انجیل اس کو آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ وہ والی انجیل نہیں ہے، اس طرح اوریجنل جو انجیل حضرت عیسیٰ پر ہے، ایسے نہیں۔ اب میں اس کا ثبوت آپ کو اس میں دلیل دے دیتا ہوں۔ آپ تورات اٹھائیں گے پڑھیں گے، یہ تورات اس طرح سے اصلی شکل میں نہیں ہے جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بات ہے۔ اسی تورات کے ساتھ زبور بھی نہیں ہے، زبور بھی اسی کے ساتھ ہے آج، لیکن یہ اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں اللہ نے بات ہے۔ اس کے اندر تبدیلی ہوئی، اور تبدیلی خود قرآن مجید میں اللہ نے کہا، سورہ بقرہ، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر جا کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تبدیلیاں ہاتھوں سے اضافے کیے اس کے اندر، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ آج اگر سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ نہیں اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن جو لوگ ماہر ہیں آج بھی ان کتابوں میں مہارت رکھتے ہیں، ان کتابوں کو ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، بڑا مشہور، وہ آسمانی کتابوں پر بڑا اردو ہے، بڑا اردو ہے۔ انہوں نے اپنی اسپیچ میں ایک جگہ کہا، صاف الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بائبل ہے، بائبل کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ عیسائی اور یہ یہود کے جو اسکالر ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے 24,000 سے زیادہ ورژن ہے۔ اس وقت یہ ان کے ریکارڈ کر رہے ہیں، 24,000 سے زیادہ ورژن ہے، مختلف نسخے، ترجمے نہیں،
تفسیر ہوتے ہیں وہ نہیں. 24,000 سے زیادہ ورژن ہے اور کوئی بھی کتاب دوسرے سے مکمل نہیں ملتی. ہر ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی مختلف. اب ہمارا قرآن مجید ہے، قرآن مجید اس وقت کروڑوں کی تعداد میں پڑا ہوا ہے، لیکن کسی بھی قرآن کے نسخے میں اصل نسخے میں زبردست کا فرق نہیں ہے. تورات اس وقت دنیا میں پڑی ہوئی ہے، 24,000 سے زیادہ اس کے ورژن ہے اور ہر ایک دوسرے سے خود کا کہنا تھا کہ میری لائبریری میں، جنہیں ان کو اس کے کوٹ کرنا وہ بہت ماہر ہے، خود میری لائبریری میں ممبئی کے اندر میری لائبریری میں 250 نسخے پڑے ہوئے بائبل کے، 250. اور اس 250 نسخوں کا آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک دوسرے سے نہیں ملتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واضح مطلب ہے کہ یہ کتابیں اوریجنل شکل میں نہیں. اب اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے اس کے اندر وہ جو لوگوں نے اضافے کیے ہیں ہم اس کو اللہ کا کلام سمجھ بیٹھیں گے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے سیکھے. پھر بھی اگر یہ اوریجنل شکل میں بھی پھر بھی قرآن مجید جب آ گیا تو اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں تھی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ وہاں پہ واضح کر دیا تھا. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تورات کا نسخہ اٹھا جاتا ہے سورۃ دارمی میں. وہ نسخہ لا کے آپ کے سامنے پڑھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے جیسے وہ سنتے تھے آپ کے چہرے پر غصہ نمودار ہو رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. حضرت عمر کتاب کے اندر مصروف تھے، تورات پڑھے تھے. تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کہا کہ یہ تم کیا کہتے ہو، تم رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ تم اپنی کتاب تورات پڑھنے میں لگے ہوئے رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ اور جیسے حضرت عمر نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تو غصے سے سرخ ہو گیا. اور فرمایا پھر آپ نے پھر جو ارشاد فرمایا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کے بغیر نہیں رہ سکتے. ان کو بھی میری اتباع کریں. اس سے پہلے حضرت عمر نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. تو اب یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں. یہی رہتی دنیا تک ہدایت ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ رکھا ہوا ہے. یہی ہے جو اللہ کو ملانے والا راستہ ہے. یہی حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے. اسی پر ہم نے چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے.